بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ ما قبل میں اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت پر نشانی کا ذکر فرمایا، مردہ زمین کا۔ اسی پر کچھ اور نشانیاں اللہ رب العزت اپنی قدرت عظیمہ کی ذکر فرماتا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، آیتن یہ خبر مقدم ہے اور اللیل مبتدا مؤخر ہے، جیسے کہ کل کے سبق میں بھی گزرا۔ نسلخ یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، سلخن اس کا معنی ہوتا ہے کھال اتارنا، کھال اتارنا، مطلقاً کسی چیز کو اتارنا، زائل کرنا۔ معنی ہے ہم دن کو رات کے اوپر سے اتار لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ لوگ تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ یہ نسلخ اس کا معنی ہے اتار لینا۔ مظلمون اس کا معنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ تاریکی میں داخل ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم جانتے ہو کہ یہ آفتاب کہاں جاتا ہے، سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جا کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں سے طلوع ہو۔ اس طرح وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، والشمس تجری لمستقر لہا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک دن جب آفتاب کے غروب ہو رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جانتے ہو یہ آفتاب کہاں جا رہا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ آفتاب جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے۔ آفتاب عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت مانگتا ہے اور اس کو اجازت عطا کی جاتی ہے، اور سورج کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مشرق کی طرف سے جائے اور وہاں سے طلوع ہو۔ اور آپ نے فرمایا، یاد رکھو وہ وقت جلد ہی آنے والا ہے جب آفتاب اپنی معمول کے مطابق سجدہ کرے گا، لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی، اور اس وقت حکم دیا جائے گا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا۔ چنانچہ وہ مغرب سے آیا تھا تو مغرب کی طرف چلا جائے گا اور وہیں سے طلوع ہوگا۔ اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول والشمس تجری لمستقر لہا سے، یعنی آفتاب اپنے مستقر کی طرف چلا جاتا ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کے مستقر کی بھی وضاحت فرمائی اور فرمایا،
کہ سورج کا مستقر یعنی اس کے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور نشانیوں پر سورج کا ذکر فرمایا اور فرمایا وآیۃ لہم، اور ان لوگوں کے لیے نشانی علی القدرت العظیمہ، اللہ کی عظیم قدرت پر، اللیل رات ہے، نفصل منہ النہار ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، داخلون فی الظلام داخل ہوتے ہیں تاریکی میں، والشمس تجری اور سورج چلتا ہے، یہ جملہ من جملۃ الآیۃ لہم یہ اللہ رب العزت کی جملہ نشانیوں سے ہے، او آیۃ اخری یا دوسری علامت ہے نشانی ہے، والقمر کذالک اور ایسے ہی چاند، لمستقر لہا سورج چلتا ہے اپنے مستقر کی جانب، اے الیہ یعنی اس کی طرف، لا یتجاوز اس سے تجاوز نہیں کرتا، ذالکہ یہ یعنی جریوہا اس کا چلنا، تقدیر العزیز فی ملکہ العلیم غالب اس کی تقدیر ہے جو اپنے ملک میں غالب ہے، العلیم بخلقی اور اپنی مخلوق کا جاننے والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل اور والقمر قدرناہ منازل، والقمر فتح کے ساتھ بھی ہے اور والقمر ضمے کے ساتھ بھی ہے، دونوں قراءتیں اس میں ہو سکتی ہیں، مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے اور منصوب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر القمر کو منصوب پڑھیں تو ایسی صورت میں یہ فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہوگا اور اس صورت میں ما اضمر عاملہ کی قبیل سے ہوگا۔ اب تقدیری عبارت ہوگی قدرنا القمر قدرناہ، تو قدرنا یہ منصوب ہوگا ایسے فعل کی بنیاد پر جس کی تفسیر اس کے ما بعد والا فعل کر رہا ہے، یعنی قدرناہ یہ اس کے فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے جس فعل کی بنیاد پر القمر منصوب ہوگا، قمر منصوب ہوگا۔ اور اگر القمر قدرناہ مرفوع پڑھیں تو یہ سابق میں جو مبتدا گزرا الارض المیتہ یا اللیل اسی پر معطوف ہوگا، اور تقدیری عبارت آیۃ لہم القمر ہوگا، جیسے پیچھے گزرا وآیۃ لہم الارض المیتۃ اور ابھی آیا وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، ایسے ہی ہوگا آیۃ لہم القمر، یا القمر مبتدا ہوا اور اس کی خبر قدرناہ ہوگی۔ یہ اس کی ترکیب کے اعتبار سے ضروری بات تھی جو ذکر کر دی۔ چاند کی منازل کا بیان اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جیسے اللہ نے سورج کو معین مقام میں مستقر میں معین کیا ہے، ویسی چاند کو بھی مقدر کیا ہے اس کی منزلوں میں۔ 28 دن میں 28 منزلوں میں چاند رہتا ہے، ہر ایک دن اس کی ایک الگ منزل ہوتی ہے۔ اگر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے تو چاند 2 دن پوشیدہ رہتا ہے، اور اگر مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو 1 دن پورا رہتا ہے، یہاں تک کہ بعد میں وہ بہت پتلی اور چھوٹی لکیر کی شکل میں اپنی آخری منزل میں نظر آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی امت کے حق میں 3 باتوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ان کو اختیار کر کے گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ چاند کی منازل کے حساب سے بارش مانگنا، دوسری بات بادشاہ کا ظلم کرنا، اور تیسری تقدیر کا جھٹلانا۔ میں اپنی امت میں ان کے حق میں ان 3 باتوں سے خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے ترجمہ۔
والقمر بالرفع والنصب، اور قمر یہ رفع اور نصب کے ساتھ ہے، اگر نصب کے ساتھ ہے وہو منصوب بفعل یفسرہ ما بعدہ، تو یہ منصوب ہے ایسے فعل کی وجہ سے جس کی تفسیر اس کا ما بعد کرتا ہے، اور اگر رفع کے ساتھ ہے تو بتا دیا کہ یہ مبتدا ہوگا اور قدرناہ اس کی خبر ہوگی۔ اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں، من حیث سیری اس کی چلنے کے اعتبار سے، منازل اس کی منزلیں، 28 منزلہ 28 منزلیں، فی 28 لیلہ 28 راتوں میں، من کل شہر ہر ایک مہینے کی، ویستتر لیلتین ان کان الشہر 30 اور 2 راتوں میں چھپا رہتا ہے اگر مہینہ 30 دن کا ہو، یومن و لیلہ، اور ایک دن ایک رات چھپا رہتا ہے اگر ان کان 29 یوم، اگر مہینہ 29 دن کا ہے، اگر وہ مہینہ 30 دن کا ہے تو ایسی صورت میں 2 راتیں چھپتا ہے، ولیلتن ان کانت 29 یوم، اور ایک رات چھپتا ہے اگر 29 کا ہو، حتی عاد یہاں تک کہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم کھجور کی پرانی ٹہنی کے مثل، کالعرجون القدیم کھجور کی پرانی ٹہنی کے مثل ہوتا ہے، کہاں؟ فی آخر منازلی اپنی آخری منزل میں کھجور کی اس پرانی ٹہنی کے مثل بن جاتا ہے، کالعرجون القدیم کھجور کی پرانی ٹہنی کے مثل، اے کعود الشماریخ یعنی کھجور کی پرانی ٹہنی کے مثل، اذا عتقا قدیمہ کے معنی میں جب وہ پرانی ہو جائے، فإنه يدق اس لیے کہ وہ پتلی پڑ جاتی ہے، ويتقوس اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے قوس کے مثل، ويصفر اور زرد ہو جاتی ہے، تو جیسے کھجور کی ٹہنی سوکھنے کے بعد پتلی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور پیلی پڑ جاتی ہے، چاند اپنی آخری منزل میں دیکھنے والے کی نظر میں اسی کھجور کی ٹہنی کے مثل بن جاتا ہے۔ شماریخ اس شمراخ کی جمع ہے، الشماریخ شمراخ کی جمع کسرے کے ساتھ، اس کا معنی ہے کھجور کی ٹہنی۔ حتی عاد فی آخر منازلہ یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے اپنی آخری منزل میں، فی رأی العین دیکھنے والے کی نظر میں، کالعرجون القدیم پرانی کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح، اے کعود الشماریخ اذا عتق جب وہ پرانے پڑ جائے، فإنه يدق اس لیے کہ وہ پتلی ہو جاتی ہے اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ويصفر اور زرد پڑ جاتی ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر سورج کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر کہ وہ سورج چاند کو پکڑ لے، ولا اللیل سابق النہار اور نہ رات دن سے پہلے آنے والی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے چاند اور سورج دونوں میں سے ہر ایک کو ان کی منزلوں میں معین فرما دیا ہے۔ سورج کی سلطنت دن میں ہے اور چاند کی رات میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند کی روشنی کے وقت سورج اس کو آ کر دبا لے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دن آگے بڑھ کر رات کے کچھ حصے میں سبقت کر لے، اور جس زمانے اور جس ملک میں اللہ رب العزت نے چاند کو رکھا ہے اس میں سورج نہیں آ سکتا، ایسے ہی جس وقت میں سورج کو رکھا ہے اس وقت میں چاند بھی اس سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آ سکتا، بلکہ چاند ستارے سورج ہر ایک کو اللہ رب العزت نے جیسا معین کیا ہے وہ اپنے مقرر اندازے کے مطابق اسی میں تیر رہے ہیں، اسی میں چل رہے ہیں۔ تو یہ واضح نشانی ہے اللہ رب العزت کی اس بات پر کہ سب کچھ اسی کے دست قدرت اور قبض و اختیار میں ہے، وہ جس کو جیسا چاہتا ہے ویسا معین کرتا ہے، وہ چیز اسی کے اختیار سے چلتی ہے۔ للشمس ينبغي لها
سورج کے لیے یہ نہیں، یسہل ویسف آسان اور صحیح نہیں، ان لہا اس کے لیے ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو پالے، فتجتمع معه فی اللیل کہ وہ اس کے ساتھ جمع ہو جائے رات میں، ولا اللیل سابق النہار اور نہ رات دن سے پہلے آنے والی، فلا یاتی قبل انقضائہ تو وہ نہیں آتی اس کے پورا ہونے سے پہلے، وکل اور ہر ایک، اس کی تنوین عوض کی ہے، تنوین ہو عوض عن المضاف الیہ، کل کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے، معنی ہے کل من الشمس والقمر، یعنی سورج چاند اور ستاروں میں سے ہر ایک، فی فلک اپنے دائرے میں مستدیر، یسبحون تیر رہے ہیں، یسیرون چلتے ہیں، ونزل منزلۃ العقلاء اور ان کو عقلاء کے مرتبے میں اتار لیا گیا ہے کہ جیسے عقلاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویسے ہی ان کے لیے بھی۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم اور ایک اور نشانی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ذکر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی ایک اور نشانی اس کے ذریعے بتا رہا ہے کہ اللہ نے سمندر کو لوگوں کے لیے مسخر اور تابع کر دیا ہے کہ جس میں کشتیاں برابر چلتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی کشتی جو چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جس پر سوار خود حضرت نوح بھی تھے اور ان کے ساتھ جو ان کے ایمان لانے والے ساتھی تھے وہ بھی اس میں نجات پا گئے تھے۔ جب طوفان نوح آیا تو یہ سب لوگ اس میں سوار تھے، باقی روئے زمین پر انسان ایک بھی نہ بچا تھا۔ اس زمانے کے لوگوں کے آباء و اجداد کو کشتی میں بٹھایا تھا جو بالکل بھری ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہر ایک جانور کا جوڑا بھی اس کشتی میں سوار کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرے جانور وغیرہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں سوار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ وآیۃ لہم اور ان کے لیے نشانی ہماری قدرت پر، انا حملنا ذریتہم، ذریت سے مراد فروع نہیں ہے بلکہ اصول ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد مراد ہیں، اور ان کے لیے نشانی ہے ہماری قدرت پر کہ ہم نے سوار کیا ان کے آباء و اجداد کو، اور ایک قرآت میں ذریاتہم ہے، اے آباءہم الاصول، یعنی ان کے آباء و اجداد کو، ان کے اصول کو، فی الفلک کی کشتی میں، اے سفینۃ نوح یعنی حضرت نوح کی کشتی میں، المشحون المملو جو بھری ہوئی تھی، وخلقنا لہم من مثلی اور ہم نے ان کے لیے بنایا اسی کے مثل، اے مثل فلک نوح یعنی حضرت نوح کی کشتی کے مثل، وہو ما عاملوہ علی شکلہ من السفن الصغار والکبار بتعالیم اللہ تعالی، اور وہ ہیں تو جس کو وہ جانتے ہیں اسی کی شکل پر چھوٹی اور بڑی کشتیاں اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے سے، یعنی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تعلیم دی اور وہ چھوٹی بڑی بہت سی کشتیاں بناتے ہیں، اس میں سفر کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سکھانے سے، ما یرکبون فیہ جس میں وہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سمندر میں سفر کرنے کو اور اس میں کشتیاں چلانے کو جگہ جگہ پر متعدد مقامات پر اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب سمندر میں سفر کرنا یہ اللہ رب العزت کی ایک اہم اور عظیم قدرت اور اس کی نشانی کا مظہر ہے۔ اگر کسی نے سمندری سفر کیا ہو تو اس کے منظر کو وہی انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سمندر کے بالکل عین درمیان جہاز چل رہا ہے، اوپر انسان نظر اٹھاتا ہے تو صرف نیلا آسمان ہی نظر آتا ہے، کوئی اور چیز اس میں نظر نہیں آتی، کوئی پرندہ اڑتا ہوا فضا میں نظر نہیں آتا۔ اگر نیچے انسان دیکھے تو جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ پھر اس ایسے ماحول میں سمندر کی موجیں اور تیز ہوائیں اس قدر چلتی ہیں کہ جہاز کو اور اس کشتی کو ڈگمگا دیتی ہیں، اس وقت میں ہر ایک انسان پریشان اور سہما ہوا نظر آتا ہے۔ نزدیک اگر انسان دیکھنے کی کوشش کرے تو کوئی خشکی نظر نہیں آتی، کوئی بستی نظر نہیں آتی۔ جہاز میں سوار تمام مسافروں کی زندگی کا انجام صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ ایک ہلکا سا جھٹکا جو جہاز کو الٹا کر دے اور تمام مسافروں کی لاشیں سمندر کے اندر گہرائیوں تک پہنچ جائیں، یا کسی جانور کا لقمہ بن جائیں، اور اس حال میں جان دیں کہ ان کے ملنے والوں کو
ان کے رشتہ داروں کو ان کی خبر تک بھی نہ ہو سکے۔ تو ایسے سخت عالم میں اللہ رب العزت نے سمندر کو، اس میں کشتیاں چلانوں کو بندوں کے لیے بندوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، ما ایجاد السفن، کشتیوں کے ایجاد کے باوجود، فلا صریخ لہم، تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہو، فلا صریخ مغیث لہم، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہو، ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ بچائے جا سکیں، ینجون، الا رحمتا منا، سوائے ہماری رحمت کے، ومتاعا الی حین، اور ایک مدت مقررہ تک کا فائدہ اٹھانا ہے۔ معنی ہے اے لا ینجیہم الا رحمت منا، یعنی سوائے ہماری رحمت کے انہیں کوئی نجات نہ دے، وتمتیعا ایاہم بلذاتہم الی انقضاء آجالہم، اور ایک مدت تک ہم نے انہیں برتنے کے، وتمتیعا ایاہم بلذاتہم، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مدت تک دینا ہے، الی انقضاء آجالہم، ان کی مدت تک، ان کی موت آنے تک، وتمتیعا ایاہم بلذاتہم، اور ہم نے انہیں ان کی موت آنے تک مہلت دی ہے۔